ریحان، اوئے ریحان۔ میں نے ریحان کے گھر کے باہر کی چھوٹی دیوار سے اچک کر ریحان کو آواز دی۔ بڑے لان میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ لان کے دوسرے کونے پر بڑا سا بیرونی دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ نہ جانے وہ اندر کہاں غائب تھا۔ اگلے ہی لمحے میں دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر اندر کی جانب کود گئی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو آنٹی، ریحان کہاں ہے؟ میں نے ٹی وی لاؤنج میں مزے سے صوفے پر براجمان ریحان کی اماں سے ریحان کے بارے میں پوچھا، اور ان کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی آگے بڑھ کر ریحان کے کمرے کا دروازہ کھول کر بغیر اجازت اندر داخل ہو گئی۔ وہ بستر پر الٹا لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ اے اٹھ جا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے کام کے سلسلے میں تجھے میرے ساتھ جانا ہے؟ اس نے بڑی مشکلوں سے موندی موندی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کمبل کھینچ کر سر تک تان لیا۔ سونے دے یار، جا یہاں سے۔ ایسے کیسے چلی جاؤں؟ میں نے تمہیں ساتھ ہی لے کر جانا ہے۔ اٹھو، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ میں نے اس کا کمبل کھینچ کر بستر سے نیچے گرا دیا۔ وہ کوفت سے منہ کے زاویے بگاڑتا اٹھ بیٹھا۔ وہ ابھی بھی نیند میں جھوم رہا تھا۔ یہ کوئی سونے کا وقت ہے، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے اس کی توجہ دلوائی۔ عموماً تو میں خود بھی صبح 12-1 بجے سے پہلے نہیں اٹھا کرتی تھی، مگر آج چونکہ میرا ضروری کام تھا، اس لیے میں جلدی اٹھ کر ریحان کا سر کھانے پہنچ گئی تھی۔ ریحان اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اسے لیے بنا ٹلنے والی نہیں، لہٰذا اسے چاروں ناچار اٹھنا پڑا اور وہ واش روم میں فریش ہونے چل دیا۔ میں کمرے میں موجود صوفے پر مزے سے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر لیٹ گئی اور اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا نام ٹینا ہے۔ میں امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہمیشہ اپنی مرضی کرتی، لڑکوں کی طرح کی زندگی گزارتی۔ مجھے آزاد گھومنے پھرنے کا بے حد شوق تھا۔ میں نے کبھی کسی کی پابندی اپنے اوپر برداشت نہیں کی تھی۔ چونکہ میں اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا میرے ماں باپ مجھے بے حد لاڈ پیار کرتے، مجھے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ رکھتے۔ میں لڑکوں کی طرح رہتی، کپڑے بھی لڑکوں جیسے پہنتی۔ میری دوستیاں لڑکوں سے ہی تھیں۔ میری آج تک ایک بھی کوئی لڑکی دوست نہیں بنی تھی۔ دراصل میں کسی لڑکی کو جان بوجھ کر دوست نہیں بناتی تھی، کیونکہ مجھے لڑکیوں کی دوستی پسند نہیں آتی تھی۔ مجھے لڑکیوں کی طرح کی نازکی اور ان کا رہن سہن پسند نہیں تھا۔ میک اپ کرنا تو مجھے بے حد برا لگتا تھا۔ میں ہمیشہ اسی طرح رہی تھی۔ اماں ابا نے بچپن میں میرے لڑکوں والے کپڑے پہننے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ مجھے لڑکے والے حلیے میں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، جس سے میرا حوصلہ مزید بڑھا، جبکہ بڑے ہونے تک مجھے اسی رہن سہن کی عادت ہو گئی۔ میں لڑکیوں والے کپڑے پہن کر ذرا بھی آرام محسوس نہ کرتی، بلکہ لڑکوں والے کپڑوں میں زیادہ سکون محسوس کرتی تھی۔ خاندان کے سبھی لوگوں کا خیال تھا کہ فردوس یعنی کہ ابا نے اپنی بیٹی کو بگاڑ دیا ہے اور اس پر روک ٹوک نہ رکھ کر یا پابندی نہ لگا کر بہت برا کام کیا ہے، جبکہ ابا کو ابھی ایسی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد تھا اور اس طرح کے کپڑے پہننے سے اس اعتماد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ لڑکوں والے کپڑے پہننے یا لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی غلط کام کروں گی۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ ریحان میرا بچپن کا دوست تھا۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ میرے ہی اسکول میں، میری ہی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے ابا کا انتقال اس وقت ہوا جب ہم 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اس کے ابا کے انتقال سے پہلے میری اس سے اتنی زیادہ دوستی نہ تھی، مگر اس کے ابا کے انتقال کے بعد میری اور اس کی دوستی میں کافی حد تک اضافہ ہوا۔ ہم ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے، کیونکہ مجھے اس کے ابا کی وفات کا بہت افسوس تھا۔ وہ بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کیا کرتے تھے، لہٰذا میں ریحان سے اس وقت بہت ہمدردی محسوس کرتی۔ مجھے اس کے ابا کی وفات پر دلی افسوس تھا۔ میں ریحان کو تسلی دیتی، اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتی، اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اسے بھی اچھی طرح احساس تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں میں نے اس کا کس قدر ساتھ دیا تھا۔ اس طرح ہماری دوستی کافی گہری ہو گئی۔ میں ریحان کے ساتھ موٹر سائیکل پر مزے سے گھومتی،
میرا کوئی بھی کام ہوتا تو میں ابا سے کہنے کے بجائے ریحان کے ساتھ جا کر خود ہی نمٹا آتی۔ میرے کالج کی داخلہ فیس سے لے کر بازار میں خریداری کے لیے میں نے کبھی بھی ابا کو تنگ نہیں کیا تھا۔ ابا دل کے مریض تھے، وہ پہلے ہی کاروبار کا بوجھ تنہا اٹھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں مجھے ان کو اپنے کاموں میں لگانا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لہٰذا میں اپنا کام خود ہی نمٹانے کو زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ میں ریحان کے ساتھ بائک میں پھرا کرتی، وہ بھی مجھے خوشی خوشی لے جاتا۔ ایک بار اس نے شرارت میں مجھے کہا کہ جب میں لڑکوں کی طرح رہتی ہوں تو مجھے بائک بھی چلانی چاہیے۔ مجھے اس کی بات صحیح لگی، لہٰذا میں نے ابا سے کہہ کر اپنے لیے بائک خرید لی اور ریحان سے چلانی سیکھ لی۔ اب میں خریداری کے لیے ریحان کو ساتھ ساتھ رکھتی تھی، کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اپنی بائک پر ہوتی تھی، وہ اپنی بائک پر ہوتا تھا، اور ہم ساتھ ساتھ ہوا کے گھوڑے پر سوار بائک دوڑاتے اور خوب مزے اٹھاتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ابا کا کاروبار کئی ملکوں میں پھیل گیا اور وہ مصروف ہوتے چلے گئے۔ ابا کے بھائیوں نے بھی اپنا کاروبار جمایا تھا، مگر ان کا کاروبار اس قدر نہیں پھیلا جتنا ابا کا پھیلا تھا۔ ابا کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ دراصل میرے دادا کی کچھ زمینیں اور کچھ کاروبار تھا جو سب بھائیوں نے ان کی زندگی کے بعد الگ الگ کر لیا تھا، اور سب نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا، مگر ان سب میں سے صرف ابا کا کاروبار ہی پھیلا تھا۔ میرے بڑے ہونے تک میرے لڑکوں والے حلیے کے باوجود خاندان میں سے ہی میرے کئی رشتے آ چکے تھے۔ میرے تایا اور چاچا دونوں چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں۔ وہ جانتے تھے کہ ابا کے تمام کاروبار اور زمین جائیداد کی میں اکلوتی وارث تھی، اور ظاہر ہے جس سے میری شادی ہوتی یہ سب کچھ اس کے حصے میں آتا اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے، مگر مجھے خاندان میں کسی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ ابا بھی جانتے تھے کہ وہ سب پیسے کے لالچ میں مجھ سے شادی کے خواہاں تھے، لہٰذا ابا نے کسی سے میرا رشتہ طے نہ کیا۔ ابا کو لگتا تھا شاید میں ریحان سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ ابا نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں ریحان سے شادی کرنی ہے تو اسے کہو اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجیں۔ میں ابا کی بات سن کر چونک گئی۔ ریحان سے میری دوستی بچپن سے تھی، مگر میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا یا نہیں۔ ہم نے کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں کی تھی، ہمارے بیچ میں ایسا کوئی معاملہ نہ تھا، جبکہ ریحان ایک سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ایک اچھے امیر اور شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابا بہت سی زمین جائیداد اس کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، تاہم اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی۔ وہ دونوں تمام زمین جائیداد کے وارث تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ دل کا ایک اچھا انسان تھا، سب کے کام آنے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا تھا۔ ویسے تو اس کا اور میرا برابر کا جوڑ تھا، اگر دولت جائیداد میں وہ مجھ سے زیادہ نہیں تھا تو مجھ سے کم بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، مگر کل کو یہ سب اسے ہی سنبھالنا تھا۔ ابا نے مجھ سے سوچنے کا وقت مانگا تھا، جبکہ میں اس بارے میں کیا سوچتی۔ میں نے کبھی ریحان سے اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی تھی، لہٰذا میں نے ابا کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اماں ابا خاندان کی کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں گھر پر بیٹھی کافی دیر سے بور ہو رہی تھی۔ ریحان بھی پچھلے 2 دن سے کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اماں ابا کا انتظار کرنے کے بجائے میں نے خود بھی باہر جانے کی سوچی اور اپنی بائک لے کر اکیلی باہر نکل آئی۔ میں سڑک پر تیزی سے بائک دوڑاتی پھر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ سبھی راستے سنسان تھے، جبکہ میں خالی سڑک پر پوری رفتار سے بائک دوڑائی جا رہی تھی۔ اچانک سے ایک موڑ مڑتے ہوئے میری بائک سامنے سے آتی گاڑی سے جا ٹکرائی اور زمین بوس ہو گئی۔ میرے سر میں شدید چوٹ لگی، میرا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ میں نے اپنے حواس قائم رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر میں
ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ آخری وقت میں کسی شخص نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ وہاں چار سو اندھیرا تھا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں تھی؟ اصولاً تو مجھے کسی ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ہسپتال ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف گئی جس پر جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو سامنے کھلا صحن تھا، جبکہ دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ میں دروازے کی جانب بڑھی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں حیران تھی کہ میں کہاں موجود تھی۔ وہ آدمی مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ کہاں لے آیا تھا؟ میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی، کھڑکی سے بھی چلا کر کہا کہ مجھے باہر نکالو، دروازہ کھولو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ میرے سر میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ زور سے چیخنے سے میرے سر میں شدید درد شروع ہوا تو میں نے اپنے سر کو ہاتھوں سے تھام لیا، وہاں موجود بستر پر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کھولنے کی وجہ سے کمرے میں کافی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ سادگی سے سجایا گیا تھا، مگر یہاں سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ کونے میں ایک چھوٹا سا فریج بھی رکھا ہوا تھا، مگر میں اپنی جگہ پر جمی رہی، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ مجھے وہاں بیٹھے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، مگر وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب تو مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی، صبح ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ اندر داخل ہونے والا ایک نوجوان تھا جو شکل و صورت سے پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ اور مجھے یہاں کیوں قید کر کے رکھا ہے؟ اس نے حیران ہو کر میری شکل دیکھی۔ میں تمہیں کیوں قید کروں گا؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمہیں چوٹ لگی تھی، تم بے خبر سو رہی تھی، اس لیے میں دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا تھیلا تھا جس میں سے اٹھتی خوشبو مجھے بے چین کر گئی۔ مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کونے والی الماری میں سے برتن نکال کر کھانا میرے سامنے سجا دیا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ پیٹ میں کچھ گیا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، ابھی کے ابھی۔ میں نے اسے حکم سنایا تو وہ حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ٹینا؟ تم میری بیوی ہو، لگتا ہے سر میں چوٹ لگنے سے تمہاری یادداشت چلی گئی ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائے گئے سامان میں سے انجیکشن نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا۔ میں نے اسے روکنے کی بے حد کوشش کی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نرم آواز میں بولا اور میرے قریب چلا آیا۔ میں نے اسے زور کا دھکا دیا جس پر وہ لڑکھڑا گیا۔ شاید وہ اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے میرے ساتھ سختی سے بات نہیں کی۔ ٹینا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم انجیکشن لگوا لو، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر جلدی سے اس میں انجیکشن لگا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے اتنی بات کہی تھی کہ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے چلے گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کمرے میں رہتے نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے۔ مجھے باہر کی دنیا کا کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے جب بھی ہوش آتا وہ آدمی مجھے کھانا کھلا کر نہ جانے کون سا انجیکشن لگا دیتا۔ میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو جاتی۔ میں اپنا ماضی بھولتی جا رہی تھی۔
اب تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ آدمی جس نے اپنا نام مراد بتایا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ میری طبیعت ہمیشہ گری گری سی رہتی، سر میں درد رہتا۔ وہ آدمی نہ جانے مجھے کون کون سی دوائیاں کھلاتا رہتا اور انجیکشن لگاتا رہتا۔ مراد نے مجھے نکاح نامہ دکھایا اور تصویروں کا البم دکھایا جس میں اس کی اور میری شادی کی تصویریں تھیں۔ میں دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی، کافی خوش معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے مطابق میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار کہیں جا رہی تھی کہ اچانک حادثہ پیش آیا اور میری یادداشت چلی گئی۔ میں نے پوری طرح اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میں مراد کی بیوی ہوں اور وہ میرا شوہر ہے۔ میں مراد کے ساتھ نہ جانے کتنے دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ وہ مجھے کسی دوسرے شہر لے آیا تھا۔ اس کے مطابق اسے مجھ سے کوئی ضروری کام تھا جسے نمٹانے کے لیے اسے میرا ساتھ چاہیے تھا۔ ویسے تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، پر اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ مراد مجھے ایک جگہ کھڑا کر کے اپنے کسی کام سے گیا تھا۔ ٹینا، ٹینا، مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی تو میں نے حیران ہو کر پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کوئی نوجوان کھڑا تھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹینا، تم ٹینا ہی ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کون ہو؟ میں نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھا تو وہ حیران ہوا۔ میں ریحان ہوں، تمہارا بچپن کا دوست۔ کیا تم ٹینا ہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے تصدیق کرنی چاہی۔ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں کسی ریحان کو نہیں جانتی، میں نے اسے صاف جواب دیا۔ اتنی دیر میں مراد وہاں چلا آیا۔ مراد نے مجھے بازو سے پکڑا اور وہاں سے لے گیا، جبکہ ریحان نامی وہ شخص مجھے آوازیں دیتا رہا۔ مراد میرا شوہر ہے۔ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، اس لیے میرے باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا۔ ہماری شادی کو 7 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ مراد کو اپنے ساتھ مخلص پایا ہے۔ مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ میں کمرہ عدالت میں موجود جج کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھے ان بوڑھے میاں بیوی پر ڈالی جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے ماں باپ تھے، مگر مجھے ان کا چہرہ بالکل یاد نہ تھا۔ میں مراد کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ جس دن وہ مجھے گھر سے لے کر آیا تھا اس دن ہم اسی شہر میں رہ رہے تھے۔ مراد نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں مراد کو بے حد چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے اس سے شادی کرنے سے منع کیا تو میں نے اس سے خفیہ نکاح کر لیا اور پھر ایک دن ہم گھر سے بھاگ گئے۔ میرے ماں باپ میرا حصہ دینے کو تیار نہ تھے، اس لیے مراد کو عدالت میں کیس کرنا پڑا۔ عدالت میں ان بوڑھے ماں باپ کے علاوہ وہ شخص بھی موجود تھا جو اس دن مجھے بازار میں ملا تھا اور مجھے آوازیں دیتا رہا تھا۔ میرے باپ کو کٹہرے میں بلایا گیا تو اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کو اغوا ہوئے 2 سال گزرے ہیں، جبکہ یہ 7 سال کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے کسی سے بھی کوئی خفیہ نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کو اغوا کیا گیا ہے اور میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر سامنے موجود شخص کو دیکھا جو میرا باپ تھا اور جو میرے اغوا ہونے کی بات کر رہا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے مراد کے ساتھ گئی تھی اور اس سے شادی کی تھی۔ مراد نے مجھے ہماری شادی کی تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ نہ جانے یہ شخص جھوٹ کیوں بول رہا تھا۔ شاید جائیداد کو بچانے کی خاطر یہ اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے جائیداد میں سے حصہ چاہیے تھا تاکہ میں مراد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکوں۔ مراد پہلی پیشی کے بعد سے بے حد خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا ہم جائیداد حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو جائیں گے۔ میرا مراد کے سوا اور تھا ہی کون؟ اس کی خوشی میں میں بھی خوش تھی۔ مراد اپنے کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ مراد عموماً دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جایا کرتا تھا۔
آج بھی یقیناً وہ تالا لگا کر گیا ہوگا، مگر اس کے باوجود دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے معمول کے کاموں میں لگی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دیوار پر رکھے ہاتھ دکھائی دیے۔ کوئی تھا جو اندر کودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا لیا تاکہ آنے والے پر وار کر سکوں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر ابھارا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ وہ ریحان تھا جو گزشتہ کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ واپس لوٹ جاؤ، نہیں تو میں تمہارے سر میں ڈنڈا مار دوں گی۔ ٹینا، تم میری بات سنو، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں ریحان ہوں، تمہارے بچپن کا دوست۔ اگر بچپن کے دوست ہو بھی تو اب کیا لینے آئے ہو؟ مجھے بچپن کے کسی دوست سے کیا لینا دینا؟ میں نے اسے صاف جواب دیا تاکہ وہ مراد کے آنے سے پہلے پہلے چلا جائے۔ یہ نہ ہو مراد ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچ لے۔ دیکھو ٹینا، تمہیں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ شخص دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، میں تمہیں بچپن کی تصویریں دکھاتا ہوں۔ مراد نے مجھے موبائل میں تصویریں دکھائیں۔ یہ کون ہے؟ میں ایک لمحے میں ہی بدک گئی۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی لڑکا ہے۔ یہ تم ہی ہو ٹینا، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تم لڑکوں کے لباس میں رہا کرتی تھیں، تمہارے بال، تمہارے کپڑے سب لڑکوں کی طرح ہوا کرتے تھے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کوئی لڑکا ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ میں یہ ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم کسی اور کی تصویریں اٹھا کر میرے پاس آ گئے ہو۔ ٹینا، تم ایک دفعہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ تم ایک بار مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اصرار کرتا رہا مگر میں نے اس کی بات نہ مانی۔ میں تمہارے ساتھ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو آئندہ یہاں مت آنا۔ میں نے اسے وہاں سے چلتا کیا تو وہ بھی مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ مراد کے نہ جانے آج کل کون سے کام تھے۔ وہ روزانہ ہی کہیں باہر نکل جاتا، دروازے کو باہر سے تالا لگا کر جاتا، اور اس کی غیر موجودگی میں ریحان بلا ناغہ چلا آتا، مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتا، تم ایک بار میرے ساتھ چلو، میری بات پر اعتبار کر کے دیکھو، مگر میں اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی۔ میں بھلا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اجنبی پر اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی میرے ماں باپ جائیداد کے لالچ میں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ کل عدالت کی آخری پیشی تھی۔ ابھی تک کیس میں ہمارا پلڑا بھاری تھا۔ عدالت میں ثابت کرنا مشکل نہیں تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی زمین جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ مراد آج بے انتہا خوش تھا۔ کل تمام زمین جائیداد ہماری ہو جائے گی اور ہم پھر تمام زندگی عیش کریں گے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ تمام زمین جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا میرا حصہ بنتا ہے یا جتنا میرے ماں باپ مجھے بخوشی دیتے ہیں اتنا کافی ہے، باقی ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ مراد نے ایک نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا سرد لہجہ سن کر میں چونک گئی۔ آج سے پہلے اس نے مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ پیار اور ہمدردی سے ہی بات کیا کرتا تھا، مگر آج نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ مراد کے جاتے ہی ریحان چلا آیا۔ تم آج پھر آ گئے، شکر کرو میں نے تمہارا ذکر مراد سے نہیں کر دیا، ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالتا وہ۔ خلاف توقع آج ریحان کچھ چپ چپ سا تھا۔ شاید وہ بھی عدالت کے ہونے والے فیصلے سے مایوس ہو چلا تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو میں چلا اٹھی، پیچھے ہٹو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے اپنے پیچھے چھپا انجیکشن ایک جھٹکے سے میرے بازو میں کھوپ دیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں بستر پر پڑی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو،
مجھے اپنے قریب سے ریحان کی آواز سنائی دی۔ سامنے کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ میرے لیے پریشان تھے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ آپ لوگ مجھے اٹھا کر یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے ان سے استفسار کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر چلا آیا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کو کسی نے ایسی دوائیاں اور انجیکشنز دیے ہیں جن سے یہ اپنے ماضی کے بارے میں ساری باتیں بھول گئی ہیں۔ انہیں صرف اپنا آج یاد ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ آپ سب مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، میں چیخ پڑی۔ ریحان فوراً آگے بڑھا اور بستر کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں ابھی تک کوئی بات کیوں یاد نہیں آ رہی تھی نا؟ سمجھنے کی کوشش کرو، ہم صرف تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کو بہت زیادہ مقدار میں دوا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے۔ میں ان کو دوا دیتا ہوں لیکن ایک بار میں دوا اثر نہیں کرے گی، رفتہ رفتہ ان کو یہ دوائی اثر کرے گی۔ ڈاکٹر آگے بڑھا تو میں چیخ اٹھی، مجھے کوئی دوا نہیں لگوانی، تم لوگ مجھے چھوڑ دو اور میرے شوہر کے پاس جانے دو۔ مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ڈاکٹر نے میرے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ ہوش کھونے سے پہلے میں نے ریحان اور اپنے ماں باپ کے پریشان چہرے دیکھے تھے۔ میں ریحان کے ساتھ بائک پر بیٹھی اڑ رہی تھی۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا جبکہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے مزید تیز دوڑانے کی ہدایت کرتی اور جوش و خروش میں چیخیں مار رہی تھی۔ میرے بال بالکل ریحان کی طرح چھوٹے تھے اور میں نے اسی کی طرح جینز شرٹ پہن رکھی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ لگا اسپیڈ بریکر ریحان کو دکھائی نہ دیا تو تیز رفتاری میں بائک اچھل کر دور جا گری۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ مجھے ہسپتال میں رہتے ہوئے کافی دن بیت گئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے زبردستی یہاں روک رکھا تھا، مجھے گھر نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے ایک دو بار ہسپتال سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تو انہوں نے دوا کی مقدار بڑھا دی، جس کے نتیجے میں میرا زیادہ تر وقت سو کر گزرتا۔ مگر آج خواب دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میں کس طرح رہا کرتی تھی۔ ریحان کے ساتھ میں نے اپنا پورا بچپن گزارا تھا۔ میں ہمیشہ لڑکوں والا حلیہ بنا کر رکھتی۔ ریحان کے موبائل میں جو میری تصویریں تھیں وہ میری اصل تصویریں تھیں، جبکہ مراد نامی اس آدمی نے میری دلہن بنی تصویریں نہ جانے کیسے بنائی تھیں۔ شاید اس نے مجھے کوئی ایسی دوا پلا دی تھی جس سے مجھے یاد نہیں تھا اور اس نے مجھے دلہن بنا کر میری تصویریں اتار لی تھیں۔ میرا یہ حلیہ، لڑکیوں جیسے کپڑے اور لمبے بال میرے ماضی کا حصہ نہ تھا، اس لیے مجھے اپنا آپ یاد نہیں آتا تھا اور میں ریحان کے موبائل میں اپنی تصویر دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکی۔ مگر اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں فوراً ہی بستر سے اٹھ کر بیٹھی اور صوفے پر آڑے ترچھے سوئے ہوئے ریحان کو دیکھنے لگی۔ وہ آج بھی ویسے ہی گہری نیند سو رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے سویا کرتا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، ریحان اٹھو! اس نے حیرت سے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولیں، حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے ٹینا، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ریحان، تم میرے بچپن کے دوست تھے، ہم کس طرح اکٹھے رہا کرتے تھے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں سب کچھ یاد آ گیا؟ ہاں ریحان، مجھے میرے اماں ابا کے پاس لے کر چلو، میں نے روتے ہوئے کہا تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ رو رہا تھا جبکہ میری تو ہچکی بن گئی تھی۔ میں نہایت افسوس میں تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی۔ میں نے ان کو کتنا پریشان کیا تھا جبکہ وہ میری گمشدگی پر پہلے ہی پریشان تھے۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ریحان نے مجھے گھر جاتے ہوئے راستے میں کئی بار تسلی دی۔ میں نے اس کو بھی کتنا دھتکارا تھا، دور جانے کو کہا تھا، مگر وہ میرے پیچھے لگا رہا اور اس نے میری جان بچا لی۔ وہ آدمی نہ جانے کون تھا۔ ریحان مجھے سیدھا گھر لے آیا۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ ہم سب آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ وہ آدمی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔
ریحان جب مجھے وہاں سے لے کر آیا تو ابا نے اس آدمی کو گرفتار کروا دیا تھا۔ دراصل تمہارے چچا اور تایا نے جائیداد کے لالچ میں تمہیں اغوا کروایا تھا، تمہاری اور تمہارے ابا کی جائیداد ہضم کر سکیں۔ انہوں نے پہلے تمہارا رشتہ بھیجا تھا، مگر تمہارے ابا نے انکار کر دیا تو انہیں جائیداد حاصل کرنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ وہ خود سامنے نہیں آئے، مراد کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کو لگا کہ تمہارے ابا کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں اور تمہارے ابا ان کی سازش کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ سازش چلی، اپنے آدمی سے اغوا کروا کر تمہیں اس حالت تک پہنچا دیا تاکہ وہ تمہاری ساری جائیداد ہتھیا سکیں۔ میں ساکت ہو کر ساری کہانی سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ پیسے کے پیچھے کوئی اپنا اس حد تک گر سکتا تھا۔ عدالت نے جلد ہی مجھے خلا دلوا دی تھی۔ وہ نکاح ویسے بھی جھوٹ اور دھوکا تھا۔ ریحان نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے قبول کر لی۔ ریحان کی سنگت میں ماضی کی تلخیاں بھلانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اپنے رب کے بعد ریحان کی شکر گزار تھی، جس نے میرے ماں باپ کا ساتھ دیا اور مجھے مشکل کی اس گھڑی سے نکال لیا۔